اللہ پاک فرماتے ہیں رجال اللہ تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہی مردان ہیں، وہی مرد مجاہد ہیں، اصل میں وہی مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ یہاں مرد سے مراد جسمانی طور پر مرد ہونا نہیں ہے، یہاں مرد سے مراد صفات کے اعتبار سے ہے کہ وہ عورتیں ہوں یا چاہے مرد ہوں، لیکن جو اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں اور جو نماز پڑھتے رہتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک کہتا ہے وہی مرد ہیں۔ ایسے مرد ہوں جو نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، تو اس آیت کے حساب سے اللہ کے نزدیک وہ مرد ہی نہیں ہو، نامرد ہیں۔ نامرد کیا ہیں؟ عورتیں ہیں۔ اگر مردانگی چاہتے ہو، اللہ کی راہ میں مرد بننا چاہتے ہو، منس مانو بننا چاہتے ہو نا، تو پھر اللہ کے ذکر کے میدان میں اترو۔ اور اس آیت میں ثابت ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنا الگ بات ہے اور نماز پڑھنا وہ الگ بات ہے۔ وہی مرد ہیں جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہیں، جو اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے چلتے پھرتے ہر وقت آ کے ذکر میں مشغول رہیں، ہم اللہ کو اپنے دل میں بسا لیں۔ اور اللہ تعالیٰ انہی کو مرد کہتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں، درود پاک پڑھنے میں کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوتی، نہ خرید و فروخت، نہ دنیا داری، نہ پیسہ، نہ مال، نہ ملکیت، نہ نوکری، نہ ان کا بزنس، کوئی چیز، کوئی رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے میں، نماز ادا کرنے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ یہی مرد ہیں، نہ ان کی بیوی حائل ہوتی ہے، نہ ان کے بچے حائل ہوتے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں گم رہتے ہیں، اللہ کی ضربیں لگاتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی مرد ہیں، باقی سارے نامرد ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے قرآن پاک میں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو خاص طور پر اللہ پاک نے ذکر کیا، وہ آخرت پر ایمان کے عقیدے کا ذکر کیا۔ اس میں اللہ پر ایمان کے عقیدے کا ذکر نہیں ہے، قرآن پاک پر ایمان پر تذکرہ نہیں ہے۔ جو سارے ایمان کے جو بنیادی جز ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو نظر انداز کر کے صرف اور صرف آخرت پہ ایمان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک شخص کا اللہ پہ ایمان بھی ہو، وہ مسلمان ہو، ہر چیز اس میں ہو، لیکن اس کے عمل سے تو یہ ظاہر ہی نہیں ہوتا کہ وہ آخرت کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ جس کے اعمال سے 24 گھنٹوں سے یہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی کہ وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ اس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھتے ہیں تو ان کے آپ کے درمیان ایک پردہ حائل کیا جاتا ہے اور ہم ان کے دلوں میں پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکے، ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ قرآن پاک سمجھ سکے۔ اور خاص طور پر جب ان لوگوں کے سامنے تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ان کو کہا جائے کہ اللہ 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 کا ذکر کرو تو وہ بھاگ کھڑے ہو جائے۔ ایسے لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ مزید فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں یہ جس مقصد کے لیے دھیان سے سنتے ہیں اور جب یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم محض، یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم محض ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کافر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ ظالم لوگ، یہ کافر لوگ، یہ منافق لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں۔ توجہ ہو کہ اگر کسی کو توحید سمجھنی ہو تو نماز پہ تفکر کر کے توحید کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ نماز میں آپ دیکھیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ اکبر تو خالص اللہ کی تکبیر بیان ہوئی، اور الحمدللہ رب العالمین خاص طور پر مخصوص طور پر خالص الخالص اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوئی۔ تو پوری نماز میں سبحان رب العظیم سبحان رب العالی جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تہلیل کرتے ہیں، اس کی تکبیر بیان کرتے ہیں، کبریائی بیان کرتے ہیں۔ اور پھر جب تحیات میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، جہاں مومنین کا ذکر آتا ہے، جہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، تو وہاں ہم دعا مانگتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جا رہا ہے کہ آپ پہ اللہ پاک کی سلامتی ہو، کہ سلام اللہ کا نام ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا اللہ کی نسبت سے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو اللہ تعالیٰ کے صالحین ہیں ان پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ تو یہاں پر بھی صالحین کا نماز میں ذکر آیا اللہ کی نسبت سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہاں پہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے اور یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود پاک بھیجا جا رہا ہے اللہ کی نسبت سے۔ اس کے بعد ہم اپنے لیے مومنین کے دعائیں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے علاوہ جن کا بھی ذکر کیا جاتا ہے وہ دعائیہ ہوتا ہے،
ان کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. ہم یہ اس طرح ذکر نہیں کر سکتے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے جائیں. یہ شرعی ذکر نہیں ہے. شرعی ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے جو درود پاک پڑھا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگتے ہیں. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کی جائے, ان کی تشریح کی جائے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے, یہ ذکر ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دہرا کے اس کو عبادت شرعی کا نام نہیں دے سکتے. عبادت شرعی میں یہی اصول ہے کہ جب ہم اللہ 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 کرتے ہیں تو یہ عبادت شرعی ہے. اور اللہ کے علاوہ جو مخلوق ہے ان کا جو تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے واقعات بتائے جاتے ہیں اور ان کو ذکر کہا جاتا ہے, ان کی سیرت بتائی جاتی ہے تو ان کو ذکر کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا, نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا. تو انبیاء کرام کے جو واقعات بیان کیے گئے ان میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ذکر رکھا ہے, جو نصیحت رکھی ہے, جو ہم اس میں سے سمجھ پا رہے ہیں, تو وہی چیز جو ہے وہ اس کا ذکر ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام بلند کیا تو ان کی جو صفت ذکر ہے وہ بھی اس میں اللہ کی برکت سے ہے. قرآن پاک کی ذکر کی صفت جو اس میں اللہ کی برکت سے ہے. نماز میں جو ذکر کی صفت پائی جاتی ہے اس میں اللہ کے نام سے ہے. اس لیے اصل جو ذکر ہے وہ اس میں اللہ ہی ہے. باقی جو اللہ تعالیٰ نے جن کو ذکر کا مقام عطا فرمایا ہے وہ اس میں اللہ کی برکت سے عطا فرمایا ہے. تو اس سے آپ سمجھ جائیں تو اس آیت میں جو کہا گیا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں, ان کے نام لے لے کے ان کی عبادت کرتے ہیں, ان کو رکوع کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, اللہ کے نام کے علاوہ جو انہوں نے دوسرے نام بنا لیے ہیں, زید 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 زید. اب زید 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 کرنا عبادت نہیں بن سکتا کیونکہ یہ مخلوق کا نام ہے. ہاں اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے یا اللہ زید پہ اپنا رحم فرما, کرم فرما, فضل فرما, لطف فرما, مغفرت فرما, تو آپ نے جو زید کا اس میں ذکر تو کیا لیکن آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگی. تو یہی فرق توحید اور شرک کا اپنے ذہنوں میں کلیئر کریں. تو خود کلمہ پاک میں اللہ پاک نے بیان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا. تو جب اللہ کا ذکر ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا, دونوں ذکر لازم ملزوم ہو جائیں گے. تو اس کی جو علمی حیثیت ہے لا الہ الا اللہ کی, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. دونوں کی علمی حیثیت جو ہے, دونوں کو علمی مفہوم جو الگ الگ ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ہستی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو اللہ سے لے رہی ہے اور ہم کو دے رہی ہے. ایک ہی ہستی, اور کوئی ہستی نہیں ہے, اور کوئی صاحب وحی نہیں ہے, اور کوئی معصوم نہیں ہے. یہی ہستی ہے جو معصوم ہے, یہی ہستی ہے جو صاحب وحی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حقدار قرار دیا, کیونکہ شفاعت وحی کر سکتا ہے جس نے اللہ پاک کا وہ قرب حاصل کیا ہو جو اس سے پہلے کسی نے حاصل نہ کیا ہو. فادت خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.